نواز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری جلسے کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ بلاول تنقید کرتے ہیں نواز شریف پر اور جواب میں مریم بی بی آتی ہیں بلاول کو جواب دینے کے لیے۔ لیکن سر، ان تمام جلسے جلوسوں میں مجھے ایک شخص کا تو پتہ چل گیا کون جس کی منسٹری پکی ہو گئی ہے، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری، جو کہ آئی تھنک وزیر اعظم سے آہستہ آہستہ فورن منسٹر پر مان گئے ہیں، یا انہیں فورن منسٹری پسند آ گئی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اصل میں الیکشن کمپین جو ہے نا وہ اب بلڈ اپ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے الیکشن سے سو کلوز، تو پھر بوسٹ ہو رہا ہے ہر ایک کو اپنے آپ کو بوسٹ کر کے اور ایک ایکسٹریم پر لے کے جانا ہے تاکہ اپنے ووٹروں کو امپریس کر سکیں، تاکہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن جیت سکیں۔ یہ ایک نیچرل عمل ہے، ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے۔ مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے بیکاز آف مائی ایکسپیرینس کہ میں نے پاکستان کے 9 میں سے 8 الیکشن جو ہے وہ رپورٹ بھی کیے ہیں، مانیٹر بھی کیے ہیں اور ان کے تجزیے بھی کیے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات جو ہمارے ہاں اس وقت چل رہی ہے، اس کے اوپر بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ حوالہ ضرور دیا جائے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کریں تو ہمیں کوئی مولوی نہیں کہتا۔ سر، میں I swear to God میں اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اب آپ نے اتنے الیکشنز کور کیے ہیں، مجھے بس ایک بات کا جواب دیں کہ آخر کیوں ایسا کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں تو آپ پٹواری ہوں گے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو آپ دیکھیں نا، نہیں، یہ ایک عجیب و غریب حوالہ ہے میرا۔ جماعت اسلامی کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جماعتیہ ہے۔ ہاں جی۔ آپ بلاول کی تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جیالہ ہے۔ جیالہ ہے، ہاں۔ آپ عمران خان صاحب کی تعریف کریں تو کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے تو آپ پٹواری ہیں۔ ہاں جی۔ یہ جو یعنی کڑماسہ ہے، اس سے میرے خیال سے اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیا جائے اس سے کہ ہمارے لیے فتوے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہم نے یہ ہونے کا فیصلہ کیا ہوا ہے نا جس طرح سے بھی ہم ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہماری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے یا ہمارے ہاں دل نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ کسی عام ٹیبل ڈیبیٹ سے یا جو محلوں کی بیٹھکیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر ڈیبیٹ سے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے، اس پورے پروسیس کو دیکھا ہے، الیکشنز کور کیے ہیں، اس کے بعد بھی تجزیہ آپ نہیں دیں گے تو پھر کیا ان سے لیں گے؟ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی تھی کہ میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں فتویٰ اس کے اوپر بھی جاری ہوگا۔ نواز شریف صاحب جناب آج جو ہے وہ سوات کے علاقے میں انہوں نے جلسہ کیا ہے۔ امیر مقام ایک بہت بڑا نام ہے اس علاقے کا، ہمیشہ سے وہ اس کو بہت پذیرائی ملتی ہے اپنے عوام میں، اس لیے کہ وہ عوام کے ساتھ رہتا ہے۔ وہاں جو گفتگو کی انہوں نے نواز شریف صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص کو کے پی کے سے ایکسپورٹ کیا گیا۔ دیکھیں یہ انٹیلیجنٹ پولیٹکنگ ہے، یہ پولیٹیکل گیم ایسے ہوتی ہے، آپ گالی نہیں دیتے، آپ دھمکی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا جی ایک بندے کو ایکسپورٹ کیا گیا، پورے ملک کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھیسس اور ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ یہودی ایجنٹ ہے، اس کو تو باہر والوں نے، مغرب والوں نے یہاں بھیجا ہے کہ پاکستان کی ایسی تیسی کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے، چونکہ وہ بڑی ہارڈ کانسٹیٹوئنسی ہے نا، وہاں پر پی ٹی آئی کی 10 سال سے حکومت قائم تھی، ابھی بھی وہاں پر ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ پرویز خٹک کی صورت میں سیاست کر رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں، یہ سچی بات کرنی چاہیے، جتنی پذیرائی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت کے پی کے میں مل رہی ہے اور کہیں وہ صورتحال نہیں ہے۔ کے پی کے میں تو ہے، بوم ہے۔ اچھا جی، اب وہ یہ فرما رہے ہیں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کوشچن مارکس تھے، سب کوشچن مارکس کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر مل گئے؟ ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میں تلاش کرتا آیا ہوں کہ پرانا پاکستان تو گیا، نیا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی بتایا جائے وہ 300 ڈیم کدھر ہے؟ کوشچن مارکس، سب کوشچن سارے کوشچن مارک ہیں۔ وہ کہتا ہے میں پورے راستے دیکھتا آیا ہوں، وہ سونامی ٹریز کا جنگل کہاں ہے؟ بلین ٹری سونامی۔ ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دکھتے سوالات ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے یقینی طور پر، لیکن یہ سوال تو ٹھیک ہے، یہ وعدے تو سارے، یہ منشور تھا۔ اگر آپ کہیں تو اس کے ساتھ میں ایک اور نعرہ ایڈ کر دوں کہ 90 دن میں ہم صوبہ بنا دیں گے، 90 دن میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے، 90 دن میں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اینی وے، وہ انہوں نے یاد دلائی ہیں، کھری کھری باتیں انہوں نے سنائی ہیں، کیونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کی کنزمپشن کے لیے یہی سوال اٹھائے جانے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات آپ نے جو ہم بریک میں کر رہے تھے، مریم نواز کی، ہاں یہ سر مجھے لگتا ہے یہ کوئی سٹار پلس والا ڈرامہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، ان کی تقریر آتی ہے، کیا کمال ساز بہو والے تانے چلتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ گانوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن اگر آپ اس کو پولیٹیکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے بے نظیر کے بعد اگر کسی نے اپنے باپ کی خاطر یا باپ کی کاز کی خاطر یا باپ کی پارٹی کی خاطر قربانی دی ہے تو بے نظیر کے بعد سب سے بڑا نام آپ کو مریم نواز دکھائی دیتا ہے، اور انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی کو انہیرٹ کیا ہے۔
جس طرح ان کے باپ کے جلسوں میں لوگ آتے تھے، اسی طرح جب باپ یہاں نہیں تھے یا بیمار تھے تو اس وقت بھی ان کے جلسوں میں لوگ آتے دونوں کی سپیچ میں بڑا ڈفرنس ہے. ہاں نہیں وہ رہے چوزنگ آف ورڈز گا. ایک طرف تجربہ ہے، ایک طرف یعنی آپ کہیے کہ آپ جوان ہیں کمپیریٹیولی، آپ نئی ایج کے نمائندے ہیں، اس لیے اس میں تھوڑی سی جذباتیت تو آئے گی. یہ تو بات درست ہے. اچھا جی، ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہتی کیا ہیں؟ ہاں جی، وہ کہتی ہیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر سوچا کہ یہ حوالہ کیا ہے. پھر مجھے ریکال ہوا، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا جنرل مشرف صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں بے نظیر اور نواز شریف کا اب کوئی رول نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اس کا جواب ہے کہ یہ کہنے والے اب خود کہاں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جو بھی مقدمات میں سزا ہوئی تھی اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں، کیونکہ وہ کیسے ہوئی تھی سزا، کیوں ہوئی تھی سزا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال سے تاریخ کے ان پوشیدہ کونوں میں رہنے دیں، اس کو آج لانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات آپ نے بڑی مزے کی بلاول کی. دیکھیے بلاول صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کی کیمپین سب سے پہلے شروع کی. یس، پیپلز پارٹی نے سب سے بہت پہلے کی. ہیکٹک، بہت ایکٹیو اور بڑی امپریسو کیمپین کی. وہ جہاں بھی گئے بڑے جلسے کیے ہیں، بڑے وہ جہاں بھی گئے ان کو پذیرائی ملی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. ہاں جی، مگر آج کے جلسے کے علاوہ میں نے جتنے جلسے سنے اس میں انہوں نے کہا کہ میں ہوں وزیر اعظم. ہاں جی، نواز شریف پر تنقید، نعرے بھی لگے ان سے، بلاول وزیر اعظم بلاول. ہاں جی، یہ آج سڈنلی جو یو ٹرن آیا ہے میں اس پہ تھوڑا حیران ہوں. ہاں، یہ کیسے ہوا وزیر خارجہ؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوا یہ. دیکھیے جب الیکشن کا اعلان ہوا تھا، الیکشن کھیلنے کا فیصلہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جتنی مرضی اینٹی کیمپین کر لیں ایک دوسرے کے، الٹیمیٹلی انہوں نے ملنا ہے اور مل کے ایک حکومت بنانی ہے. جیسے پی ڈی ایم میں تھے، اس حکومت کے کئی نام رکھے ہیں لوگوں نے. کسی نے کہا اٹ ول بی اے گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس. ہاں جی، کسی نے کہا یہ مخلوط حکومت ہوگی کیونکہ پارلیمنٹ ہنگ ہوگی. کسی نے کہا کہ یہ سب کی نمائندگی کرنے والی، جس کا ذکر نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن اور کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، یہ آج ہم ریکارڈ پر بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنائیں گی. اگر یہی ہوگا تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ آصف زرداری صاحب صدر ہوں، شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب دونوں میں سے کوئی ایک پرائم منسٹر ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب پھر ایک سٹرانگ پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے فارن منسٹر ہوں. باقی سی ایم پنجاب یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، اس لیے میرے پر بلیم نہیں ہے. یہ صرف آپ نے اپنا اینالائز کیا نا سچویشن کو کہ اٹ کوڈ بی ہیپن. یس. دوسری بات انہوں نے ایک اور اہم میرے سوال ایسے ہے، پنجاب کو ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہماری قسمت بزدار سے نکلے ہیں، تو ہمیں آگے بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آپ شرارت سے باز نہیں آتی ہیں. دیکھیں یہاں پر دونوں پارٹیوں کے دو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں. اگر آپ نون لیگ کی طرف دیکھیں تو یا مریم ہے یا حمزہ ہے. جی ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی قداور شخصیت اس وقت یہاں نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس قائرہ صاحب ہیں، آپ کے پاس چند صاحب ہیں، نام تو بڑے ہیں، بالکل ہے. تو یہ کس کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوما کس کے سر پہ بیٹھے گی، یہ تو فیصلہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے. ابھی اس کے بارے میں پریڈکشن کرنا یا کوئی اندازہ لگانا میرے خیال سے. علیم خان، یہ آئی پی پی، they are very strong and پھر آپ confident بہت about that. امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں، ویری امپورٹنٹ تھنگ. یس، اگر کانفلکٹ آ جائے کہ نہ طے کر پائیں کہ کون ہوگا تو پھر تھرڈ آپشن از علیم خان. کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے ان کو سسٹم میں لانے کے لیے، وہ اس بات کی طرف اشتی ہے کہ جہانگیر ترین اینڈ علیم خان وڈ بی امپورٹنٹ چوائسز. لیٹ اس پٹ اٹ دیئر. ایک اور بات، جہانگیر صاحب کا جہاز اڑے گا تو پتہ چلے گا کریکٹ کیا ہوتا ہے. ایک اور بات جو زرداری صاحب کے حوالے سے ہے، بلاول نے کہا کہ اگر میرے باپ کی 18ویں ترمیم پر نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر عمل ہو جاتا تو بلوچستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی. میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یاد ہے صدر بننے کے فوراً بعد آصف زرداری صاحب نے پوری بلوچ قوم سے آن ریکارڈ معافی مانگی تھی ان تمام محرومیوں کی، ان تمام زیادتیوں کی. بہت اچھا آغاز کیا انہوں نے. اس کے بعد دوسرا قدم جو امپورٹنٹ تھا وہ تھا آغاز حقوق بلوچستان کا اجرا، جس کے تحت ان کی
میسو فنڈنگ کی گئی کہ وہاں ترقیاتی عمل جو ہے وہ ہو. تو لیٹ اس سی, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از اینی باڈیز گیم. اچھا زرداری صاحب ویسے بھی نا آئی تھنک جو میں ان کو ابھی تک اسٹڈی کیا ہے, ہی از اے مین آف ایکشن, مین آف ورڈز نہیں ہے وہ, ہی از اے مین آف ایکشن. کیا کمال سیاست کا گیم کھیلتے ہیں. I tend to agree with you. کہ یہ انہی کا تجربہ ہے اور انہی کی کمال ہے, اور ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کی ہسٹری میں یہ واحد صدر ہے جو کہ 5 سال پورے کر کے گئے ہیں. کسی پرائم منسٹر کو تو نصیب ہوا نہیں اپنے 5 سال پورے کرنا.